اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسیح ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے، ولا الملائکۃ المقربون، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، عیسائی نجران کے عیسائی تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ آپ انہیں جو ہے وہ اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں۔ تو کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم تو ان کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے میں حضرت عیسیٰ کو خود کو کوئی عار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر حضرت عیسیٰ تو فخر محسوس کرتے تھے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ توہین ہے؟ جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام توہین محسوس نہیں کرتے بندہ ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنہیں حضرت وہ مقرب فرشتے جنہیں لوح محفوظ کا بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے عار محسوس کرے، ناپسند کرے یا انکار کرے، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو سب کو ہم ایک دن قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے۔ یعنی وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب تھا، کون مقرب نہیں تھا۔ بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ فخر کی بات تھی، یہ فخر کی بات نہیں تھی۔ ہم ایک دن جمع کریں گے، سب کو پتہ چل جائے گا اس کا۔ اور بندہ ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں نے پچھلی بار ہی بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ قبول کر لے تو یہ فخر کی بات ہے۔ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے اور بالکل قرب کی منزلیں آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محبوب میں تمہیں کس اعزاز سے مشرف کروں، کیا عطا کروں، کس مرتبے سے تمہیں مشرف کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک و مولا مجھے اپنی بندگی کا شرف عطا کر، مجھے بندہ ہونے کا شرف عطا کر۔ تو یہ تو فخر کی بات ہے، بندہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ، تو انہیں ان کا پورا اجر ہم دیں گے، وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا ذکر کرتا تو ساتھ میں وعامل الصالحات نیک اعمال کا بھی ذکر کرتا اللہ تعالیٰ۔ پتہ چلا صرف ایمان لانا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا ابتدائی طور پر، بلکہ نیک اعمال بھی ضروری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندے کے لیے، مقرب بندہ بننے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور نیک اعمال بھی ضروری ہے۔ نیک اعمال سے مراد جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انہیں بجا لانا۔ مثلا اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنا، اللہ نے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھنا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر جو ہے وہ حج کا حکم دیا تو حج کرنا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رہنا، ان سے رک جانا،
یہ مطلب ہے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کا۔ تو جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جنہوں نے پورے طریقے سے نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں شفاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، واستكبروا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ انکار کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، تو ان کے لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ کبھی کبھی آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم جو ہے بالکل دنیا دار انسان بن جاتے ہیں، تو بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے فرامین کو ناپسند کرتے رہتے ہیں۔ ناپسند کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی ایک تو یہ ہے کہ عمل نہ کرے، ایک یہ ہے کہ ناپسند کرے، ایک یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا لیکن اسے یہ احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ وہ نماز کو ناپسند کرنے لگا، تو ناپسند اگر کرنے لگا نماز کو تو کفر کی منزل میں چلا جائے گا اور اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک یہ ہے کہ آدمی جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا لیکن اسے یہ ہے کہ یہ غلط ہے، میں نہیں دے رہا زکوٰۃ، لیکن کوئی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو ناپسند کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب کا۔ جیسے بہت سے جو ہے آج کل آزاد خیال ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ آزاد خیال، تو وہ اسلامک چیزوں کو پرانی چیزیں سمجھتے ہیں۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے، کوئی سائنس وغیرہ زیادہ جان جائے، بہت زیادہ سائنس بہت زیادہ ماہر ہو جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ قرآن کی چیزیں جو ہے یہ تو 1400 سال پرانی ہے، ان کی ضرورت آج کے دور میں نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ سوچتا ہے آج، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ سائنس ہوا یا جغرافی یا جو بھی علوم ہے، فلسفہ ہوا یا ٹیکنالوجی ہوئی، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عالم ہے کہ وہ ہر دور کو جانتا ہے، ہر علم کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی علم چھپا نہیں ہے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ جغرافی ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ منطق ہو، یا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے، ہر دور کو جانتا ہے۔ تو قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، تو یہ قرآن 1400 سال پہلے زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جس طرح سے یہ پہلوں کے لیے تھا، ویسے آگے آنے والوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر عصر کے لیے، ہر عہد کے لیے، ہر وقت کے لیے قرآن پاک کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آیا۔ چونکہ جو قرآن کو عطا فرمانے والا ہے، جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص محدود نہیں، بلکہ اللہ ہر زمانے کو دیکھتا ہے، اس کا علم غیر محدود، اس کی نظر غیر محدود، کوئی حد متعین نہیں ہے۔ تو اس لیے دین کے کسی بھی معاملے کو آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پرانا ہو گیا، یہ مولوی تو 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہے جو زیادہ دنیا دار بن جاتے ہیں نا، زیادہ جو ہے دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کی نظر میں جو ہے مولویوں کی بتائی ہوئی باتیں جو ہے وہ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ یہ سوچتے ہیں کہ تو وہی 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں پتا کہ 1400 سال پرانی باتیں کر کس کی رہے ہیں، ارے اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر محدود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگرچہ محدود، لیکن دنیا میں ابتدائے آفرینت سے لے کے قیامت تک کے سارے حالات پر ہمارے نبی کی نظر ہے۔ ہاں، اس لیے شریعت کی کسی بھی چیز کو انسان ناپسند کبھی نہ کرے، نہیں کر رہا، کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہا۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا اور اس کے اندر یہ احساس ہے کہ یہ غلط ہے تو اس سے کافر تو بندہ نہیں ہوگا، سزا ملے گی لیکن سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے۔ یعنی احساس آدمی کے اندر غلطی کا رہنا چاہیے، جب احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا تو سمجھ لو پھر آدمی دھیرے دھیرے کفر کی طرف جا سکتا ہے، پھر اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس آ گیا تمہارے رب کی جانب سے برہان، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ گئی، روشن دلیل آ گئی۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری جانب واضح روشنی، واضح نور جو ہے ہم نے تمہاری جانب نازل فرمایا۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ قد جاءکم برہان من ربکم، برہان سے مراد، برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل، حجت۔ برہان سے مراد یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور برہان معجزے کو بھی کہتے ہیں، کس کو؟ معجزے کو، معجزات کا ذکر آپ نے سنا، معجزے کو بھی برہان کہتے ہیں۔ تو نبی کو خود برہان کہا گیا، دوسرے نبیوں کو برہان نہیں کہا گیا، اس لیے کہ دوسرے نبیوں کو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے خارج سے معجزات پیش کرنے ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے برہان کہا، یعنی خود دلیل ہے حضور، اپنی نبوت پر خود ہی دلیل ہے۔ حضور کا جسم مبارک بھی معجزہ ہے، ایک ایک حضور کا عزم معجزہ ہے، حضور کا ہاتھ مبارک یہ بھی معجزہ، حضور کا قدم مبارک یہ بھی معجزہ، حضور کے بال مبارک یہ بھی معجزہ۔ میں تفصیل کروں تھوڑی سی کیسے معجزہ ہے حضور۔ بھائی دوسرے نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، لیکن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا لیٹنا معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ، آپ کے بال مبارک معجزہ، آپ کے دستے مبارک معجزہ، آپ کی جو ہے وہ آنکھیں مبارک معجزہ، آپ کا چہرہ مبارک معجزہ، سارے معجزہ ہیں۔ وہی کہے کہ صاحب بال مبارک معجزہ کیسے ہیں؟ حضور کے بال بھی معجزہ ہے۔ کیسے؟ میں سمجھاؤں آپ کو۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، انسان اپنی عقل کے ترازو میں اسے تول نہ سکے، انسان عقل سے اسے سمجھ نہ سکے۔ کیسے معجزہ حضور کے بال؟ حضرت خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہ ہیں جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی تلوار۔ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید پہنچ جاتے تھے اس جنگ میں کامیابی ضرور ملتی تھی، ہر جنگ فتح کر لیا کرتے تھے خالد بن ولید، یہاں تک کہ 60 ہزار کے لشکر سے خالد بن ولید اکیلے لڑے۔ ایک ایک جنگ میں خالد بن ولید نے ایک جنگ میں 7 تلواریں توڑی اپنے ہاتھ سے، اور ایک جنگ میں 9 تلواریں توڑی۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی خالد بن ولید پہ کہ یہ کیسا آدمی، یہ کیسی ذات ہے، ایک آدمی ہو کر کے اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا جاتا ہے اور جنگ فتح کر لیتا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے لوگوں سے کہا ہے، لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں میری تلوار چلتی ہے تو جنگ جیت جاتا ہوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس تلوار کی کاٹ سے جنگ جیتی جاتی ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو میری بہادری کی وجہ سے میں جنگ جیت جاتا ہوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جو ہے وہ سیف اللہ ہوں اس لیے جنگ جیت جاتا ہوں؟ اے لوگوں، میرے جنگ جیتنے کی وجہ میری تلوار نہیں ہے، میرے جنگ جیتنے کی وجہ جو ہے وہ میری بہادری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ٹوپی اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو ٹوپی ہے نا، اس ٹوپی میں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو سل لیا ہے۔ اسی بال مبارک کا کمال ہے کہ جس جنگ میں قدم رکھ دیتا ہوں وہ جنگ فتح ہو جاتی ہے، وہ میدان فتح ہو جاتا ہے۔ تو بال مبارک کی وجہ سے جنگ کا فتح ہو جانا یہ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھ دینا تاکہ قبر میں آسانی رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی حضور کے بال مبارک رکھنے کی اپنی قبر مبارک میں، اپنے آنکھوں کے پلکوں پر، کہ میرے آنکھوں کے پلکوں پر اور اسی طرح سے سر پر یا کسی جگہ، یعنی قبر مبارک میں بال مبارک رکھنے کی وصیت کی تاکہ قبر جو ہے قبر میں آسانی رہے۔ یہ بال مبارک کا معجزہ ہونا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بال مبارک اس طرح بھی معجزہ ہیں۔ حضرت ایک بادشاہ گزرا، ہرقل بادشاہ، اس کے سر میں بہت زیادہ تیز درد ہونے لگا۔ اس نے کہا لاؤ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال ہو تو مجھے دے دو۔ اس نے اپنے سر پر بال کو رکھ لیا حضور کے، اور جب بال کو رکھا تو فوراً سر کا درد غائب ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال معجزہ ہے، اور سرکار کے دستے مبارک بھی معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہیں؟ سرکار کے دستے مبارک اگر پانی میں پڑ جائیں تو ذرا سا پانی جو ہے وہ ہزاروں صحابہ کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ کے دستے مبارک میں انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ پڑتے تھے۔ آپ کا دستے مبارک معجزہ ہے۔ جنگ حنین میں آپ نے، جنگ حنین ایک جنگ ہوئی ہے بہت،
بہت بڑی جنگ تھی جس میں 12,000 صحابہ کا لشکر گیا تھا. کتنا؟ 12,000 صحابہ تھے. اور جو ہے کسی صحابہ اس میں 3,000 وہ صحابہ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بالکل فتح مکہ کے بعد. قبیلہ حوازن سے جنگ تھی. تو جب 12,000 کا لشکر یہ جا رہا تھا تو ان میں سے کسی کی زبان سے نکل گیا آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. یعنی پہلی جنگوں میں تو بڑی کم تعداد رہی ہے, کسی میں 313 کسی میں 1000, لیکن آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, آج ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہ کافر نہیں کر پائیں گے. یہ نکل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آتا. اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے تلوار پر بھروسہ کر لیا, آج اپنی تعداد پر بھروسہ کر لیا, جبکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے تھا. تو جب یہ لوگ جنگ وہاں پہنچے, ان کا 20,000 کا لشکر تھا, انہوں نے جب تیروں کی بارش کی تو مسلمان جو ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے 3,000, وہ بالکل برداشت نہ کر سکے حملے کو, فوراً وہاں سے بھاگ پڑے. افراتفری کا ماحول ہو گیا اور تمام جتنا بھی لشکر تھا سب کا سب میدان چھوڑ گیا. صرف 80 یا 100 صحابہ, 12,000 میں کتنے؟ صرف 80 یا 100 صحابہ باقی رہ گئے, باقی سب کے سب وہاں سے بھاگ لیے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈرے نہیں, کوئی خوف نہیں, بلکہ آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے. آپ برابر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, کفار کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں, اور حضرت عباس سے کہتے ہیں مسلمانوں کو آواز دو. وہ مسلمانوں کو آواز دیتے ہیں اور حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب مسلمانوں کو آواز دی گئی تو دوبارہ آ گئے, اور ادھر حضور کو کفار نے گھیر لیا, چاروں طرف سے حضور کو گھیر لیا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی طرف اپنا دست مبارک بڑھایا. میں نے کہا دست مبارک بھی معجزہ ہے. دست مبارک کہتے ہیں ہاتھ مبارک آپ کا. آپ نے زمین کی طرف بڑھایا اور تھوڑی سی مٹی اٹھائی, اس میں کچھ کنکریاں آ گئیں اور حضور نے کفار کی طرف پھینکی. اور جب وہ مٹی پھینکی تو 20,000 کے لشکر میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں کوئی ایک کنکری نہ پڑی ہو جانے. ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا. خود کافروں کا یہ بیان ہے کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہ بچا جس کے سر پر اور جس کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی کنکری نہیں پہنچی. یہاں تک کہ ہم آنکھیں ملتے ملتے بھاگنے لگے, میدان چھوڑنے لگے اور پورا میدان خالی ہو گیا, اور وہ کنکری جو جس کو فار کی جانب گئی تھی اس نے پیچھا نہیں چھوڑا, بلکہ وہ کنکری جب تک وہ کافر ایک ایک کافر اپنے اپنے گھر میں داخل نہ ہو گیا وہ کنکری پیچھا کرتی رہی اس کا. یہ کیا تھا؟ یہ کنکری کو یہ آنکھیں کس نے عطا کی, یہ بصارت کس نے عطا کی, یہ طاقت و قوت اور یہ شعور کس نے دیا؟ یہی کہنا پڑے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ ہے. اس لیے برہان کہا گیا حضور کے قدم مبارک کی معجزہ ہے. قدم مبارک بھی حضور کی معجزہ ہے. قدم مبارک کیسے معجزہ ہے؟ ہم چلتے ہیں تو ہمارے قدم کا نشان زمین پہ نہیں پڑتا, لیکن حضور جب سیدھے سادے فرش پہ چلتے تو کوئی نشان نہیں ہوتا, لیکن جب سخت پتھروں پہ چلتے حضور, سخت پتھروں پہ, تو پتھر جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیتے اور نشان قدم آ جاتا. آج تک وہ پتھر دنیا میں موجود ہے اور آپ کے خود کورٹ میں موجود ہے. قدم رسول جسے کہا جاتا ہے. یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ وہی پتھر ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قدم مبارک رکھا تو پتھر نے جگہ چھوڑ دی اور نشان قدم آ گیا. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نشان جو ہے وہ پتھر پہ آ جائے. یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی. ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی معجزہ ہیں. آنکھیں معجزہ ہیں آپ کی. کیسے کہ اللہ نے ان آنکھوں سے قیامت تک کے حالات کو دیکھ لیا, جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا. خود حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت کو دیکھا انہی آنکھوں سے, میں نے دوزخ کو دیکھا, ساری کائنات کو دیکھ لیا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی حضور نے انہی آنکھوں سے کیا, جسے کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ حضور کی آنکھوں کا معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنکھوں کا یہ بھی معجزہ بخاری شریف میں آیا. حضور خود فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہیں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے دیکھتا ہوں. تمہاری کوئی حالت بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے. میں تمہارے جیسے ظاہر کو دیکھتا ہوں ویسے تمہارے باطن کو دیکھتا ہوں. حضور سب کچھ دیکھتے ہیں. تو یہ آنکھوں کا معجزہ ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو جاتے, سونے کے باوجود یہ آنکھوں کا معجزہ حضور کی. حضور سو جاتے تب بھی حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا, ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے, سراپا معجزہ ہے حضور.
یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھروں نے دیکھا. یہ حضور کے معجزے کی وجہ پتھروں کے معجزے کی نہیں کہ حضور گزرتے تو پتھر جو بے جان ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ چل جاتا کہ ہمارے قریب سے حضور گزر رہے ہیں تو ان پتھروں سے بھی آواز آتی ہے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ حضور کا معجزہ ہے. تو قرآن میں حضور کو اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو ہم نے تمہارے پاس آ گئی برہان تمہارے رب کی جانب سے. برہان سے مراد حضور کی ذات، جو حضور کی ذات خود دلیل نبوت ہے، نبوت کی دلیل ہے، خود آپ سراپا معجزہ ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری جانب ایک واضح اور روشن نور. اس سے مراد ہے قرآن کریم، یعنی ہم نے تمہیں اپنا محبوب بھی دے دیا اور اپنا کلام مقدس بھی دے دیا. آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے دامن رحمت کو، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا. وَيَهْدِيَهُمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی رہنمائی فرمائے گا صراط مستقیم کی جانب. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، دامن رحمت کو پکڑ لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور ایمان کی جو شرائط ہیں ان سب کو انہوں نے پورا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و قوانین پر انہوں نے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر انہوں نے عمل کیا اور نواہی سے باز آئے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک گئے اور جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کر لیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رحمت میں داخل فرمائے گا. رحمت کا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں رحمت سے مراد ہے جنت، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اور آیت کریمہ میں فضل کا لفظ آیا، فضل سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو بندوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا. وہ نعمتیں کہ جن نعمتوں کو ان لوگوں نے نہ کبھی، جنتیوں نے نہ کبھی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، نہ کبھی کانوں سے سنا ہوگا اور نہ کبھی دلوں میں تصور پیدا ہوا ہوگا. یعنی ایسی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا. خود جنتی کہیں گے قیامت کے دن، یا اللہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں جنت میں عطا فرمائی جن کو نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، نہ ہمارے کانوں نے سنا، جن کا تصور نہ ہمارے کبھی خواب و خیال میں آیا. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں بندوں کو عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد وَيَهْدِيَهُمْ إِلَيْهِ صراط مستقیم سے مراد یا تو اسلام کا راستہ ہے اور یا صراط مستقیم سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. کہ قیامت کے دن وہ جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یعنی دنیا میں تو فقط حضور نے، یعنی دنیا کی زندگی میں فقط حضور نے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، باقی کسی نے نہیں. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی